انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے ناشتے کے لیے اور دیگر ضروریات کے لیے آپ کو وقت کافی دیا جا رہا ہے. انشاءاللہ ٹھیک 9:30 بجے دوسری اہم نشست ہے جس میں تمام کو موقع دیا جائے گا 5 منٹ تبادلہ خیال کے لیے. ہر ایک کو بھی تقریباً 5 منٹ کا وقت جو مدرسے کے بارے میں اور اپنی خدمات کے بارے میں وہ بھی تذکرے کے لیے وقت دیا جائے گا. بات کہے گی سارے ساتھی جمع ہو جائے گا. ہمارے طاہر صاحب سب کو جمع کر دیجیے. آئیے بلا لیجیے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد. محترم علماء کرام، حفاظ اعظام، ائمہ کرام، یہ جو بات تھی خالی صرف چائے کے لیے بات نہیں تھی. چائے کے لیے کچھ تھوڑی سی رپورٹ. انشاءاللہ مدرسے کا جو میں بولا نا، میں انشاءاللہ 1975 سے لے کر 2024 تک جو اہم باتیں ہیں اور مدرسہ کیسے دور سے کبھی نشیب و فراز حالات آئیں تفصیل سے انشاءاللہ وہی اصل وقت ہے. بچے بھی وہی سننا چاہتے ہیں، ہمارے بچے بھی وہی سننا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل سے آپ کے سامنے بات کی جائے گی. اب اس سے قبل تھوڑی اصلاحی بات کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی قرآن جیسے. اب جیسے آج ایک پولیس والا ایک پولیس کی نوکری ملتی ہے تو اپنے آپ کو کیسا شان سمجھتا ہے. میرا ایک مقام ہے، پولیس ہوں میں، اور جو ہے وہ اس طرح عجیب کام نہیں کرتا. اس طرح دوسرے اور جو وردی میں جو کبھی فیکٹری وغیرہ میں ہم دیکھا اس موقع پر وہ لوگوں کا کتنا خیال رہتا ہے. تو اللہ نے ہمیں ایسا علم دین، اور اللہ دین کا علم آپ تو بہت سے بیان کرنے والے ہیں. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس کے ساتھ بھلائی اور بہتری کا معاملہ فرماتے ہیں انہیں کو دین کی سمجھ اور دین عطا فرماتے ہیں. تو اللہ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا. اس نعمت کو رکھتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنا ہے. اب ہماری مثال کیا ہے؟ ایک جگنو، جس سے جو اس میں جگنو کی جو حیثیت ہوتی ہے اس کا ایک شان امتیازی ہوتی ہے الگ. ایسے ہی اللہ نے آج ہمارے علماء کو، حفاظ کو ایسی دولت عطا فرمائی. بس یہی سمجھیں کہ جیسے آج قرآن رکھتے ادب، قرآن نیچے ہے تو جو ہے اس طرح مسجدوں میں بھی خاص طور پر ٹوکنے کا جو انداز آج ہم نے دیکھا ہمارے بڑے علماء میں بھی نہیں ہے. چشم کر لیتے ہیں ہمارے اکابر میں بھی نہ میں ہمیں. لیکن جو مولانا ابرار الحق کو تھا، حضرت مولانا ابرار الحق، حالانکہ حضرت اسٹیشن سے اترے سکندرآباد کی جامع مسجد جس میں 1 منٹ کے لیے بھی دیکھنا گوارا نہیں. اب حضرت کا خطاب تو نہیں ہو سکتا اس میں. وہ نوری شاہ صاحب، میں پرسوں گزرا وہاں پر گورا بنڈے میں، مزار بہت زبردست روز بھی ہوتا ہے، بہت جائیداد بھی ہے. ان کا وہ خطیب تھے اس وقت، ان کا خطاب بھی سننے کا مجھے موقع ملا تھا، نوری شاہ صاحب، سمجھے نا. تو حضرت جو ہے نماز کا وقت کم ہے بول کے سیدھا ساتھیاں جو ہے سکندرآباد جامع مسجد میں لا رہی. اور ہم کو تو پڑھنا بھائی ایک قادیانی پیچھے نہیں پڑتے ہم لوگ. اب بعض مرتبہ ہم لوگ جاتے ہیں، کوئی بریلوی امام ہوتا ہے، کوئی اہل حدیث کا امام ہوتا ہے، کوئی شافعی کا ہوتا ہے، کوئی جماعت اسلامی کا امام ہوتا ہے. تو کیا یہ بھی مسئلہ پوچھتے ہیں کیا؟ نہیں، آپ پڑھ لیجیے. جماعت اسلامی والے کے پیچھے پڑھ لیجیے، بریلوی والے کے پیچھے پڑھ لیجیے. مسلکوں کا نہیں. ہمارے مدرسے میں آپ جانتے ہیں نا کبھی مسلکوں کے بعد. اب ہمارے ابنائے خدیم میں کوئی جماعت اسلامی میں ہے، کوئی بریلوی میں بھی ہے، کوئی جو ہے اہل حدیث میں بھی ہے، کوئی جو ہے اس میں بھی ہے. ہم جو ہے بھائی کوئی بول، لیکن ہم یہ جو ہے مسلک نہیں ہے ہمارا. اور ہمارے اساتذہ بھی وہی ہمارے کو نصیحت کی. تو میں عرض کر رہا ہوں، حضرت وہ آنے کے بعد ساتھیاں بول رہے ہیں. جب حضرت اٹھے تو بہت گھبرا رہے تھے، جو ساتھ میں آئے تھے نا بہت گھبرا رہے تھے. تو ساتھی جو ہے 1 منٹ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. مولانا ابرار صاحب امام صاحب کے پاس، وہ امام جو ان کو دیکھنا گوارا نہیں، بلکہ وہ مسجد میں پڑھنا بھی گوارا نہیں. تو جو ہے وہاں کے کیا کہو گے دوستو بزرگوں، آج آپ کے گھر میں چیز خریدتے ہیں کس میں رکھتے ہیں؟ یوں ہی سونا آپ نے لیا ڈبی میں اور اس کے اس میں رکھا، آپ کے اندر سونے کی قدر ہے. اور اسی طرح جو اہم چیز جو نعمت ہو رہی ہے اس کو کیسا رکھتے ہیں؟ لیکن آج اللہ کا کلام کتنا بڑا ہے، دیکھیے کیسا رکھیں، یہ دیکھیے کیا حال ہے. یہی حال ہے. ٹوک دیں پورے مثال میں قرآن کا بات سمجھائی اس کا واقع تو بہت اثر لیا. تو آج ہم حضرت مسئلہ کا نہیں چھوڑے، لیکن یہی چھوڑے کہ جو قرآن ہے اور آپ نے کپڑا. حضرت بہت ڈالتے تھے، کیوں کپڑا نہیں رکھ دیا؟ کپڑا رکھ کر قرآن خالی یوں ڈال دیا، قرآن یوں ڈال دیا؟ نہیں، قرآن رکھتے ہوئے ادب، قرآن رکھتے ہوئے احترام.
تو جب قرآن کا وہ احترام ہے تو میرے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن رکھا ہے، تو مجھے ایسے جو ہے کرتوت ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مجھے خیال کرنا چاہیے اور اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا چاہیے۔ بہرحال اللہ نے کرم کا معاملہ فرمایا، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شعر ہمیشہ یاد کیجیے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم۔ اللہ کے ہم تقسیم پر ہم راضی ہو گئے، اللہ نے ہمیں کیا دیا؟ علم دین دیا، اور جو ہے جاہلوں کو جو ہے مال عطا فرمایا۔ بہرحال اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ تو بہرحال اس سلسلے میں چند باتیں چھوٹی مختصر سے آداب اصول، چونکہ جو ہے رات میں بھی جو ہے بیان ہوا تھا، جس میں جو ہے یہ اصلاح معاشرہ اور یہ تمام آپ کے بیانات تو بہت ہوتے ہیں، لیکن چند جو ہے اصلاحی بات، اصلاح لیکن گوارا نہیں کرتے، بلکہ وہ کون آدمی گوارا نہیں کرتے؟ جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہوں، میں بھی کچھ ہوں، واقعی اگر میں بھی سمجھوں، وہ آدمی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی، وہ شیطان بڑی حاوی ہو جاتا ہے، وہ ہے اس لیے توبے کی توفیق نہیں ہوتی، اصلاح نہیں ہو سکتی۔ لیکن آج ہمارے عبداللہ ابن مبارک، آپ جانتے ہیں کتنے بڑے محدث، کتنے بڑے بزرگ، کتنے بڑے علامہ، لیکن کیا کہتے ہیں کہ اگر اس مجمع میں سب سے زیادہ ناکارہ اور سب سے زیادہ نافرمان گنہگار ہے اڑ جائے اور چلے جائے، تو سب سے پہلے عبداللہ ابن مبارک اڑ جائے گا۔ ہمارے اکابرین کا بھی کیا خیال تھا، دیکھیے خدمت بھی لیتے تھے، تو چنانچہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ حضرت لیٹے ہوئے ہیں، حضرت کے شاگردان پیرا دبا رہے ہیں۔ ایک شاگرد، بعض ہمارے اساتذہ جیسے ہم بھی ہمارے بڑے بڑے اساتذہ سے بے تکلف تھے نا، وہ ایک شاگرد حضرت سے بے تکلف تھا، کیا کہا؟ حضرت آپ کو خوشی ہوتی ہوگی، کیوں؟ حضرت کو اٹھانے والے کون کون ہوتے تھے معلوم؟ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب، اور اسی طرح مولانا خلیل احمد صاحب، مولانا عبدالرحیم صاحب رائے پوری، خدمت کرنے والے اور پیر دبانے والے بڑے بڑے اکابری جس کا ہم نام لیتے ہیں وہ ہیں۔ تو حضرت اتنے بڑے بڑے چوٹی کے علماء یہ جو ہے خدمت کر رہے ہیں حضرت، تو ذرا آپ کو خوشی ہوتی ہوں گی، کیا کہا واقعہ؟ حضرت بے جملہ کہا، اتنے بڑے میری خدمت کر رہے ہیں، میرے پیر دبا رہے ہیں۔ تو حضرت نے کیا کہا؟ جملہ کیا کہا بتائیے؟ کیا کہا حضرت نے؟ ہاں بھائی، خوشی ہو رہی، ضرور خوشی ہو رہی ہے، خوشی اس بات کی نہیں ہو رہی ہے کہ اتنے حضرات بڑے بڑے میری خدمت کر رہے ہیں، نہیں، اس بات میں نہیں، بلکہ میں ان سے چھوٹا سمجھتا ہوں۔ خوشی اس بات کی ہو رہی کہ طبیعت میں ذرا آرامی آ رہی ہے، طبیعت میں آرامی، اب تھوڑا آرام محسوس کر رہا ہوں، اس پہ خوش ہوں میں اس پہ خوش نہیں ہوں کہ جو یہ بڑے لوگ ہیں۔ دیکھیں اندر دیکھیں ہمارے قابل کا بھی ذرا بھی اگر کبر آ گیا تو ختم، آدمی تباہ۔ آپ کا ہمارا تو چھوڑی، ایک معمولی شیطان جو ہے اتنا بڑا، جو علامہ فخر الدین رازی جو بڑے مفسر ہیں، 99 دلائل کو بھی توڑ دیا، 99 دلائل کو آپ بیان کرتے ہیں آپ لوگ کہ جو حضرت سے تعلق تھا، شیطان آیا تو جو بحث چل رہی تھی، یہ کیا دلیل ہے اللہ کے ایکتا ہونے میں، اللہ ایک ہونے میں کیا دلیل؟ ارے فلاں، پھر بالکل توڑ دیا، دوسری وہ بھی توڑ دیا، تیسری توڑ دیا، آخری میں حضرت بہت پریشان۔ تو حضرت کا ایک شخص سے تعلق تھا، جب وضو فرمایا تھا حضرت کو الہام ہوا میرے مرید سے اور میرے جو شاگرد سے شیطان بحث کر رہا، تو اسی وقت پانی لے کے یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا، اللہ کو دلیل کے ساتھ نہیں مانتا، میں اللہ کو میں دلیل کے ساتھ مانتا ہوں، نہیں، میں اللہ کو بغیر دلیل کے میں مانتا ہوں، ہمارے سرکار کو بھی قادیانی بولے اگر دلائل کیا ہے تمہارے پاس؟ نہیں، بالکل جاہل کو نہیں، کیا دلائل ہے میرے پاس؟ بس بڑی دلیل یہ قرآن میں ہے، لیکن اب میں ہمارے پیغمبر آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر دلیل کے میں خاتم النبی مانتا ہوں، میرے خاتم اللہ اور اللہ کے رسول، ختم شیطان معاملہ۔ اور نہ ہم پڑھ جائیں گے، انہیں ایک دلیل پیش کرے گا کہ قادیانی کے پاس دلیل نہیں ہے، انہیں پیش کرے گا، تو اسی لیے تو آج شیطان دے اتنا بڑا شیطان جو امام فخر الدین، میرا اور آپ کا تو کیا حساب ہے اس کے سامنے، اتنے علامہ کو خالی ہرا دے، پھر کیا علم ہوگا، کیا عبادت ہوگی؟ لیکن چھوٹی سی بات نے اس کو کہاں تک پہنچا دیا۔ بہرحال اس لیے آج من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ جتنا جو عاجز بنتا ہے اللہ ان کے ساتھ ایسی بلندی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ تو ہمارے علم کے اندر عاجزی آنا چاہیے، اور ہمارے علم کے اندر تقوی پرہیزگاری، تھوڑی سی بات۔ تو چنانچہ جو ہے آج ہمارے بچے ماشاءاللہ دین کی خدمت جو بھی کرتے ہیں، مدرسے کے لائن سے ہو، امامت کے لائن سے ہو، مکاتب کے لائن سے ہو، یا جو ہے تاجر بھی ہیں، لیکن تھوڑی بہت، لیکن
تجارت پاس بس بچے ایسے ہیں تجارت میں لگے ہوئے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن ذرا تعلق پڑھانے کا ہو پڑھنے کا ہو نہیں رہا تو ذرا سن کر تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے احباب کو جمع کرنے کا وہی مقصد ہے، بھائی آپ کچھ بھی کرو لیکن تھوڑا سا وقت نکالو، آپ فری سے ہی تھوڑا سا پڑھنے کا وقت آپ نکالو، خدمت لگا لو، تو آپ دوسرا کریں ماشاء اللہ ہے۔ کوئی پورے لگے ہوئے ہیں الحمدللہ، کوئی پورے 24 گھنٹے دن کے خدمت میں، اللہ ان کی خدمت کو قبول فرمائے۔ کوئی تھوڑا لگے ہوئے ہیں الحمدللہ، اللہ خدمت فرمائے۔ کوئی بالکل نہیں لگے ہوئے ہیں، میں ان سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا تو کم از کم پڑھائیں قرآن، تھوڑا سا پڑھائیں، تاکہ کم از کم 2 بچے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں بہت زیادہ نہیں، بلکہ بعض کو تو پتھر رکھ کر، پتھر جو ہے فترے رکھتے تھے ان کو، جو چلو کوئی میرا بیان نہیں سن رہا، چلو تم سن لو تم سن لو۔ تو ایک تو آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ جو قرآن سے ربط پیدا کرو۔ دوسری گزارش میں نے آپ کے سامنے کی تھی تراویح کا بھی جو ہے معاملہ یہ ہو، اور جو ہے تیسری بات جو اللہ نے ہمیں جو ہے دولت عطا فرمائی اس کا کیا استعمال کرنا ہے، کیا ہے، یہ جو ہے چند باتیں ہیں جو انشاءاللہ آپ کے سامنے۔ بہرحال آج اصلاحی باتیں تو بہت سے آپ حضرات سماعت فرماتے رہتے ہیں، بہرحال جو ہے اصلاح میں کیا ہے کہ جو ہے آج بعض کئی اس لیے کہ جو ہے ایک تو بیان کرنا ہے، زیادہ امت بیان کو نہیں دیکھ رہی جتنا ہمارے اعمال کو، اور آپ جانتے ہیں نا عوام میں بہت زیادہ بڑا ہے وہ نہیں لیتے مثال، عوام میں چھوٹا ہے، یعنی عوام میں بڑے کا، اور ہمارے علماء میں چھوٹے کا مثال دیکھیے یہ کیسے ہیں، یہ آپ کے پڑھے ہوئے کیسے ہیں، وہ مقابلہ کرتے ہیں۔ تو لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ جو ہے قرآن کیا کہتا ہے، بخاری کیا ہے، مدرسہ کیا ہے، تمہارا مدرسہ کیا ہے، یہ نہیں دیکھتے۔ عوام ہمارے کرتوتوں کو دیکھ رہی، اعمال کو دیکھ رہی، کیا ہے ان کا رویہ، ان کا انداز کیا ہے، ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کے عادات کیسے ہیں، غور فکر کر رہے، ان کی شادی بیاہ کا مسئلہ کیسا ہے، اور ان کا وہ غور کر رہی، اسی میں بہت، اور آپ جانتے ہیں کہ بیانوں سے بھی زیادہ عمل کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے جو علماء ہیں یہ خاص شریعت کو زیادہ خیال رکھیں، ملحوظ رکھیں، اور جو ہے ایسی جہالت کا ایک حافظ ہے، رسم پورے رواج چل رہا ہے۔ اب میں کل جو شادی میں گیا، بچی عالمہ ہے، پوری عالمہ ہے، بخاری بھی پوری پڑھی ہے، بخاری شریف پوری ختم کر چکی ہے، اور بچہ بھی تھوڑا بہت پڑھا ہوا ہے، بیان ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں کے مدرس بھی موجود ہیں، ہمارے مصحف بھی وہاں موجود ہیں۔ اب مصحف بول رہے ہیں، مصحف کیا بول رہے ہیں، اب بچی کو گود کے لا رہے ہیں وہاں سے، ایک پردہ رکھ دیے، اور یہ دولہے میاں کو وہاں لے جا رہے ہیں، دونوں کو سامنے رکھ کے چاول وغیرہ، وہ ہلدی، یہ سب لا کر نشاور کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب کیا معاملہ ہے بتائیے، اب کیا کرنا ہے؟ اب اس میں شک نہیں آپ کے اندر ہے، لیکن آپ والدین سے مجبور ہیں یا رشتہ داروں سے مجبور ہیں۔ اب دیکھو مصحف کا ایسا معاملہ ہوا، اب مصحف وہ کر لیا نا، وہی عوام دیکھ رہے ہیں، تو کل بہت لکھانا پڑا، اب آخر مجبور ہے اعتبار، اگر آپ لوگ کرنا کر لیجیے، ہمیں جانا ہے۔ الحمدللہ کچھ 1-2 صاحب کا اثر ہوا، وہ بعد آہستہ آہستہ پھر معاملہ ختم ہوا، ورنہ پورے چاول وہ پڑا کے جیسے ہوم بول کے ڈال رہے ہیں نا، آج بچی کو ڈال رہے ہیں، اب بھی چل رہا ہے، عالمہ پہ چل رہا ہے، اب حافظ پر بھی معاملہ ہو رہا ہے۔ تو اگر ایسا شادی ہو تو پھر کیا سمجھیں گے؟ اس لیے آج اللہ نے ہمیں مقام عطا فرمایا تو کچھ تو اثر دکھلا دیجیے عمل کے بارے میں، میں کہنے کر رہا ہوں، الحمدللہ ہمارے بچے بھی جو پڑھے بھی ہیں واقعتاً جو کر رہے ہیں، اس میں شک نہیں۔ تو بہرحال ایک جو لوگوں میں ہے، اور تیسری چوتھی بات، کہیں عوام میں اختلافات ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اس کو کیسا نمٹانا، اس کو کیسا لے کے چلنا ہے، تو وہ بھی معاملہ چلتا ہے۔ تو اس کے سلسلے میں کچھ تھوڑی سی اہم مسائل ہیں، اس لیے مختصر بات کرنا ہے چونکہ وقفہ بھی ہے، اور اہم بات تو انشاءاللہ 9:30 بجے ہوگی، جس میں جو ہے مدرسے کا اصل پورا تعارف، مدرسے کا پورا تعارف، اور تھوڑی بات نصیحت کی کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے مشورہ، ایک اہم مشورہ بھی آپ حضرات سے لینا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے انشاءاللہ دعا ہوگی، اللہ ہمارے تمام کو قبول فرمائے۔ اب بہرحال بڑی خوشی ہے ایک چھوٹی دعوت، حالانکہ زیادہ نہیں، بہرحال لیکن اس میں 1 مہینے سے الحمدللہ یہ محنت چل رہی ہے، اور جو ہے بہت سے آپ بھی بہت سے چھوٹے ہوئے ہیں، بعض لوگ تو بول رہے ہیں ہمارے کو دعوت نہیں ملی، مگر اطلاع تھی کہ جو ہے آئے، اس میں اللہ قبول فرمائے، لیکن ہمارے کو نہیں تھا، اس لیے کہ جو حاضریاں ہیں آپ جانتے ہیں نا، وہ پہلے جو 1975 کے بعد میں جو رجسٹر حاضریاں ہیں، وہ جو ہے پورے چدل یہ منتقل، جیسے گھروں کے اہم کاغذات، گھر کے رجسٹر کے کاغذات چلے جا رہے ہیں، تو وہ بھی جو فہرست میں کون سے طلبہ ہیں، لیکن آج بعض طلبہ اللہ تعالیٰ بہت خدمت لے رہا ہے، اللہ ان کی خدمت قبول فرمائے، آنے والے مہمانوں کو بھی قبول فرمائے۔ بات تو بڑی چونکہ جو ہے بات تفصیل سے مدرسے کے اغراض، مدرسے مقاصد، اس کے بعد مدرسے کا تعارف اہم بات ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ آپ حضرات کو بھی جو ہر ایک کو بھی جو ہے صرف وہی مدرسے کا مدرسہ، آپ تو جیسے بولے کہ سب مدرسہ آپ کو کیا دیا اور آپ نے مدرسے سے لے کر
کیا اس کا استعمال کیا یہ بڑی اہم بات ہے. اور دوسری کیا ہے محبت جو الحمدللہ ملاقاتیں ہیں اور جو ہے پھر مشورہ بھی ہوگا کہ آئندہ سال پھر وہ 50 سالہ کے بعد پھر آئندہ سال ہر سال رکھنا ہے نہیں، یہ بھی انشاءاللہ جو ہے مشورہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے گا. اب تو ٹائم ہو رہا ہے، دعا کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر امة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهد امة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظنا من كل جميع بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا ربنا انك انت التواب الرحيم. صلی وسلم وبارک علی رسولک سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.